سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ ممبر نور پہ تشریف فرما حضرات علماء اہل سنت و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لائق مبارکباد ہیں اس بستی کے خوش عقیدہ سنی مسلمان جنہوں نے ماہ ربیع النور شریف میں اپنے آقا کی محبت میں آج کی عظیم الشان محفل نکت النور منعقد کی۔ پروردگار عالم اس محفل نکت النور کو قبول فرمائے، اس میں ہماری آپ کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اس محفل پاک کو آپ کے لیے، ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے۔ ابھی عزیز گرامی فاضل محترم حضرت مولانا حافظ و قاری جاں محمد صاحب مسعودی ایک مختصر مگر جامع خطاب فرما رہے تھے۔ تعالی اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جانے جہاں ہمراز کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، دعا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ قرآن پاک میں اللہ اس دعا کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے خلیل نے عرض کیا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے میرے پروردگار آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ آج کچھ لوگوں کو چڑ ہے ذکر کی محفلیں نہیں ہونی چاہیے، مگر ایک نبی اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ اور نبی نے جو دعا مانگی اللہ نے اسے قرآن میں بیان کر دیا۔ گویا نبی نے بھی یہ بتا دیا، قرآن نے بھی یہ بتا دیا کہ اللہ والوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔ انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، وہ جو بھی دعا مانگے پروردگار عالم قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے۔
کیسے اللہ نے دعا قبول فرمائی؟ ایک حاجی جب حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو قدم قدم پر یاد خلیل مناتا ہے. ایک قربانی کرنے والا جب جانور راہ مولا میں ذبح کرتا ہے تو حضرت ابراہیم کی یاد مناتا ہے. ایک نماز پڑھنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اپنی نماز کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتا جب تک وعلی آل ابراہیم کہہ کر حضرت ابراہیم اور ان کی آل پہ درود و سلام نہ بھیج دے. پتہ چلا حج کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، قربانی کرنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے، نماز پڑھنے والا بھی ذکر خلیل کر رہا ہے. مگر خلیل اور حبیب کا فرق دیکھو. خلیل مانگ رہے ہیں مولا آنے والی نسلوں کی زبانوں پر میرے ذکر جمیل کو جاری کر دے، تب انہیں مل رہا ہے. حبیب کی شان یہ ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کا پروردگار اپنے شان کریمی سے خود اعلان فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے مصطفیٰ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. خلیل مانگ رہے تب مل رہا ہے اور حبیب مانگتے نہیں ہیں. ان کا کریم مولا اپنے شان کریمی سے خود عطا فرماتا ہے محبوب میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. بلند کرنے والا کون ہے؟ بلند ہونے والے کون ہے؟ بلند کرنے والا وہ ہے جو قادر مطلق ہے. بلند ہونے والے وہ ہیں جو محبوب رب العالمین ہے. نہ بلند کرنے والے سے زیادہ کوئی طاقت والا ہے، نہ بلند ہونے والے سے زیادہ کوئی صلاحیت والا ہے. اب بلند کرنے والے نے کتنا بلند کیا، بلند ہونے والا کتنا بلند ہوا، یہ خالی بلند کرنے والا جانے، بلند ہونے والے جانے. ہم نے تو صرف اتنا جانا ہے کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خود روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خود روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا. اور یا رسول اللہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، سر پہ تور کا دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھا، سر پہ تور کا دھوم دھام. کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، آقا تیری ہی داستان ہے. مگر کچھ لوگ ہیں جو میرے آقا کا ذکر مٹانا چاہے تھے، میرے آقا کی شان گھٹانا چاہے تھے، میرے آقا کی عظمت گھٹانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نبی کا ذکر نہیں کریں گے. ہمارے یو پی میں ایک چڑیا پائی جاتی ہے جس کو ٹکہری کہا جاتا ہے. آپ کے ہاں بھی ہو سکتا ہے پائی جاتی ہو. سارے دنیا کے پرندے چرندے انسان جب سوتے ہیں تو ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں، مگر ٹکہری جب سوتی ہے تو اپنی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا لیتی ہے. ایک مرتبہ جنگل کے سارے پرندے پہنچ گئے، بڑی جی سب ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں، آپ یہ ٹانگیں اوپر اٹھا کے کیوں سوتی ہیں؟ کہنے لگی میرے دل میں قوم کا بہت بڑا درد ہے. جب میں لیٹتی ہوں یہ نیلگوں آسمان نظر آتا ہے، نہ کوئی دیوار ہے نہ کوئی کھمبا ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ آسمان گر نہ پڑے، قوم اسی میں دب کے چکنا چور نہ ہو جائے. اس لیے میں اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا لیتی ہوں کہ جب آسمان گرنے لگے تو میری ٹانگ پہ رک جائے. ننھی سی جان دیکھو، آسمان کو روکنے کا حوصلہ دیکھو. یہی حال نزد کے پاگلوں کا ہے کہ ننھی سی جان دیکھو، نبی کی شان گھٹانے کا حوصلہ دیکھو. ارے جس کی شان خدا بڑھائے کون اسے گھٹا سکتا ہے؟ جبھی تعالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول. سوائے نزدی وہابیوں کے، سوائے نزدی وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے نزدی وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دیجئے تو وہ تاریخ بتا دوں. بولیے بتاؤں، سننا چاہتے ہیں؟ جلسے کا انتظام
تو بہت اچھا ہے مگر روشنی کا انتظام صحیح نہیں ہے. پورے محفل میں روشنی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسی سے اندازہ لگتا ہے کتنے اپنے ہیں کتنے پرائے ہیں. جو نبی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے، نبی کے دشمنوں کا رد سن کے جس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگے، سمجھ لو وہ نبی کا دیوانہ ہے. اور جس کا چہرہ چھہارے کی طرح ہو جائے، سمجھ لو وہ نبی کا غدار ہے. کچھ دو چار تو آ ہی جاتے. ایک پیٹی میں 100 ٹماٹر، کتنے اس میں ایک تر گیا. اچھے کتنے ہیں؟ اچھا یہ 99 اچھے ٹماٹر مل کر ایک تلے ہوئے کو ٹھیک کرنا چاہیں تو ٹھیک کر پائیں گے؟ پھر آپ کیا کرتے ہو؟ جو سڑ گیا اس کو نکال کر کیوں پھینک دیتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تو اکیلے سڑا ہے. اگر پیٹی میں رہ گیا تو دھیرے دھیرے سب کو سڑا ڈالے گا. پتا چلا ایک سڑا ہوا ٹماٹر، 99 اچھے ٹماٹر مل کر اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے، اور وہ 99 اچھے ٹماٹروں کو سڑا ڈالا تھا. اس لیے ضرورت ہے آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا. تو جملہ یہ بھی بول دو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ، ارے زور سے بولو ورنہ. اچھا کتنے لوگ بولیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے. اچھا سب بولیں گے ماشاءاللہ. ہمیں پتا چلا کہ یہاں سب سنی ہی سننی ہے. ماشاءاللہ کہہ دو سبحان اللہ. تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے جب سننی ہی سننی ہے تو رد کرنے کی ضرورت کیا؟ ایک بات بتائیے، آپ کے آندھرا پردیش میں پولیو کا ڈراپ پلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیے کس کو پلاتے ہیں؟ جس کو پولیو ہو جائے. کس کو پلاتے ہیں؟ جو اچھے ہوں ان بچوں کو پلایا جاتا. اور جس کو پولیو ہو گیا ڈراپ نہیں پورا ڈرم پلا دیجئے، کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ تو جس کو وہابیوں کا وہابیت کا پولیو لگ جائے اس کے سامنے رد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. رد تو انہی نوجوانوں کو سنانا چاہیے کہ جس کو ابھی وہابیت کا پولیو نہ لگا ہو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہابیت کا پولیو ہو جائے. جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ آپ اجازت دو تو وہ تاریخ بتا دو. بولیے بتاؤں. مگر یہ بیچ میں بھی روشنی کیجیے آپ. یہ کچھ کتابیں میں لے کے آیا ہوں. ہم 4 گھنٹہ تقریر کریں اگر ان کا نام نہ لیں تو کہتے ہیں بہت اچھی تقریر. کتاب نہ دکھائیں تو کہتے ہیں بہت اچھا بیان تھا. اگر ایک مرتبہ ان کا نام لے لیا، کتاب دکھا دی تو کہتے ہیں بڑا فسادی مولوی تھا، تقریر کرتا ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا، بیان کرتا ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی. اگر نام لینے کے لائق نہیں تھا تو رکھا کیوں؟ اگر کتاب دکھانے کے لائق نہیں تھی تو چھپائی کیوں؟ پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. ارے کچھ نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. یہ ہے کتاب تقویت الایمان. کیا نام ہے؟ میرے پیر مرشد سرکار شیر ویسے سنت فرماتے تھے کہ یہ تقویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کر دینے والی کتاب. جی ہاں یہی وہ کتاب ہے جس نے پورے بھارت میں جھگڑا پیدا کیا. باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گھر گھر میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، قریا قریا میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا، بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب نے پیدا کیا. بولو مسلمانوں، جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خریدی ہو، وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ آہستہ وہ بولتے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سر جھکا کے وہ بیٹھتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی. آپ کے اعلیٰ حضرت نے آپ کو دلائل کے انبار عطا کر دیے، اس لیے آہستہ نہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولی، سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بولیے. یہ دیکھیے کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، تھانوی جی کی کتاب چھپی ہے دیوبند سے. اور اس کتاب میں لکھا ہے کہ تھانوی جی نے جب یہ تقویت الایمان لکھی تو اس تقویت الایمان لکھنے کے بعد دہلی میں جلسہ کیا. جب ڈھیر سارے لوگ آ گئے
تو ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور کہنے لگے بھائیو میں نے یہ کتاب تقویۃ الایمان لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے چوری ضرور ہوگی۔ اب دیکھیے کتاب کا رائٹر خود کہتا ہے کہ تقویۃ الایمان میں میں نے غلطی کی ہے، جو شرک خفی تھا اس کو شرک جلی لکھ دیا۔ جب یہ کتاب چھپے گی تو جھگڑا ضرور ہوگا، قتل ہوگے، خوریزی ہوگی، لڑائی ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ بتاؤ آندھرا پردیش کے مسلمانوں، جس کتاب سے جھگڑا ہو، لڑائی ہو، قتل و خوریزی ہو، وہ چھاپنی چاہیے کہ جلا دینی چاہیے؟ ارے زور سے بولو۔ اور جب تک یہ کتاب چھپتی رہے گی جھگڑا ختم ہوگا، لڑائی ختم ہوگی۔ تو کتاب میں کیا لکھا ہے آپ اجازت دو تو اس کی کچھ عبارتیں میں سنا دوں۔ بولیے سناؤں؟ سناؤں؟ اور ہمارے نقیب اجلاس مولانا کرم رضا صاحب اجازت دیں تو ایک شعر بھی سنا دوں۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ بولو آئینہ کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ آئینہ کبھی غیبت کرتا ہے؟ آئینہ کبھی چغلی کھاتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہو، آئینہ آپ کے گھر پہ رکھا ہے، آپ کی صورت نہیں دکھائے گا، جب نظر کے سامنے ہوتا ہے جب ہی بولتا ہے۔ کالا دیکھے تو کالی شکل دکھائے، گورا دیکھے تو گوری صورت دکھائے، چیچک زدہ دیکھے تو چیچک کے داغ دکھائے۔ آئینے کا کام یہ ہے جو جیسا اس کو ویسا بتا دے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام، ہم شیر بیٹے سنت کے غلام، ہم تاج الشریعہ کے غلام، کسی کو برا بناتے نہیں ہے۔ جو میرے آقا کی توہین کر کے برا بن چکے ہیں، آئینہ بن کے ان کا مکروہ چہرہ انہیں دکھا دیتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ اور اگر اجازت دیجئے تو ایک شعر ان کے لیے سنا دوں۔ ان کے لیے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا۔ جو کاغذ کا کرتا پیجامہ پینٹ شرٹ پہن کر نکلے، بولو پانی کی چند بوندوں میں ننگا ہوگا کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو۔ تو ان کاغذ کے لباس والوں کو ننگا کر دوں؟ یہ ہے تقویۃ الایمان۔ میرے ہاتھ میں اس وقت دو تقویۃ الایمان کے نسخے ہیں، ایک تو ندوہ سے چپک علی میاں نے حاشیہ چڑھایا، دوسرا بمبئی سے چھپا اب دارالسلفیہ بمبئی والوں نے چھپوایا، یعنی یہ غیر مقلدوں کی بھی کتاب، وہابیوں کی بھی کتاب، دیوبندیوں کی بھی کتاب، تبلیغی جماعت والوں کی بھی کتاب۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے بھی چھپایا ہے، دیوبند والوں نے بھی چھپایا ہے، دہلی والوں نے بھی چھپایا ہے، اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلدوں نے بھی چھپایا ہے، ندوہ والوں نے بھی چھپایا ہے۔ اب کتاب میں کیا لکھا ہے آپ اجازت دو تو اس کی کچھ عبارتیں سنا دوں۔ بولیے سناؤ۔ دیکھیے صفحہ ہے 30، کون سا صفحہ ہے؟ اسماعیل دہلوی نے لکھا اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بولو، کیا بولو؟ اور خراب لگے تب کیا بولنا چاہیے؟ آج جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہیں شیطان بھوت کی طرح لکھا جائے تو اچھا لگ رہا ہے کہ خراب؟ تو کیا بولنا چاہیے؟ پھر سے سن لو، اسماعیل دہلوی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ زور سے۔ اور یہ ہے قرآن پاک، کس کی کتاب ہے؟ کتنے لوگوں کا قرآن پہ ایمان ہاتھ اٹھائے؟ سب کا ایمان۔ آئیے قرآن سے پوچھا جائے، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا کہا؟ جنتی اور جہنمی۔
اچھا یہ بتاؤ اولیاء جنتی ہیں، انبیاء جنتی ہے اور شیطان بھوت؟ یہ اللہ کی کتاب کہتی جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، گویا قرآن نے فیصلہ کر دیا اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں ہو سکتے، مگر وہابی کی کتاب کہتی ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اب دونوں کتابیں آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قرآن مانو گے کہ تقویت الایمان مانو گے؟ ارے زور سے بولو، زور سے بولو۔ اچھا بہت دیانتداری کے ساتھ ایک بات بتائیے، آپ اپنے آقا و مولا کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آقا کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے، اور سبحان اللہ یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ اچھا کتنے لوگ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہاتھ اٹھائیں، اٹھائے رہیے گا۔ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ نبی کے ہاتھوں کو سر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہیں؟ تو وہابی نے آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھا۔ اب اگر نبی کو زندہ مانتے ہو تو اپنے آقا کو گواہ بنا کے وعدہ کرو کہ وہابی سے سلام نہیں کریں گے، ان کے سلام کا جواب نہیں دیں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کا ذریعہ نہیں کھائیں گے، ان کے ہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان کو دعوت نہیں کھلائیں گے، ان کے ہاں دعوت نہیں کھائیں گے، وہ جو دعوت ان کو کھلائے اس کے ساتھ کھانا۔ اب بیچ محفل سے کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ۔ سرکار شیر ویسے سنت میرے پیر و مرشد ہیں، اور پیدائش سے پہلے انہوں نے میرا نام رکھ دیا۔ غریب پہ تشریف فرما تھے، والد صاحب نے کہا بچے کی ولادت ہونے والی ہے، تعویذ دے دیجئے۔ تعویذ عنایت فرمائی اور کہا جائیے اللہ اور رسول نے چاہا لڑکا پیدا ہوگا اور نام عبد المصطفیٰ رکھیے گا۔ تو میں حضرت کا مرید ہوں، خلیفہ نہیں ہوں۔ خلافت مجھے سرکار مفتی اعظم ہند سے حاصل ہے، سرکار تاج الشریعہ سے حاصل ہے، حضور مشاہد ملت سے حاصل ہے، خود میرے نانا صوفی حیات علی صاحب سے حاصل ہے۔ حضرات ہمارا ان کا بنیادی جھگڑا کیا ہے، میں آج ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ تیار ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ دیکھیے کچھ کتابیں میں آج ڈھیر ساری لے آیا، ایک کتاب اور بھی ہے، اس کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد امبیٹوی اور لکھوانے والے کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ یہ کتاب چھپی ہے دیوبند سے۔ کہاں سے چھپی ہے؟ دیوبند سے۔ یہی وہ کتابیں ہیں جن کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر عرب شریف کے علماء نے، اعلیٰ حضرت نے جب استفتاء کیا تو لکھا کہ یہ لوگ کافر اور مرتد ہیں، اور ایسے کافر ہیں کہ من شک فی کفر ہی وہ عذاب ہی فقط کفر، جو ان کے کافر ہونے میں، عذاب والا ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب سنجیدگی سے ایک ایک عبارت سنو تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا ان کا بنیادی جھگڑا کیا ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں نیاز کا جھگڑا ہے، فاتحہ کا جھگڑا ہے، درود کا جھگڑا ہے، سلام کا جھگڑا ہے، چادر کا جھگڑا ہے، گاگر کا جھگڑا ہے، حلوے کا جھگڑا، مرغے کا جھگڑا۔ جی ہاں، جھگڑا حلوے کا بھی ہے، مرغے کا بھی ہے، چادر کا بھی ہے، گاگر کا بھی ہے، نیاز کا بھی ہے، فاتحہ کا بھی ہے، درود کا بھی ہے، سلام کا بھی ہے۔ جو جائز ہے اسے ناجائز کیوں کہتے ہو؟ مگر بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ ان لوگوں نے محبوب خدا کی توہین کی ہے۔ ایک سچا مسلمان سب برداشت کر لے گا مگر اپنے نبی کی توہین، ارے بولو برداشت کرو گے؟ برداشت کرو گے؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کو اپنے نبی کے دربار کی حاضری عطا کر دے، شہر رسول کی حاضری نصیب کر دے۔ ارے زور سے کہہ دو آمین، محبت سے کہہ دو آمین۔ اچھا جب سرکار کے دربار میں جاؤ گے تو سرکار سے فریاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ارے بولو، تو اپنی اپنی بھاشا میں کرو گے یا عربی بولنے والے کوئی عالم کو لے جاؤ گے؟ اور سرکار سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ خالی سنیں گے کہ سمجھیں گے بھی؟ بولیے سمجھیں گے نا؟ سمجھیں گے نا؟ مگر یہ ہے دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں لکھا ہے دیوبند کے ایک ملا جی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اور جب زیارت سے مشرف ہوئے تو رسول اللہ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ دیکھ نا، چلے تھے سرکار کو اردو سکھانے تو اسی ٹھوکر لگی کہ کلام مذکر ہے اس کو مؤنث بنا ڈالا۔ یہ دیوبند ہے جہاں مذکر کو بھی مؤنث بنا لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہم کو یہ زبان آ گئی۔ سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں معلوم ہوتی، وہ مدینہ سے چل کے دیوبند آئے اور دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو بھاشا سکھائی، اردو زبان سکھائی، دیوبند کے مولانا لوگ استاد ہو گئے اور رسول اللہ شاگرد ہو گئے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، سب مل کے بولو معاذ اللہ۔ دیکھ لو یہ دیوبند کے مولانا لوگ اپنے کو نبی کا وسطیٰ سمجھ رہے ہیں اور ساری کائنات کے آقا معلم کائنات کو اپنا شاگرد کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات بفرض محال اگر کوئی مان بھی لے کہ دیوبند کے ملا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو بھاشا سکھائی ہے تو نبی کی بارگاہ میں خالو اردو بولنے والے نہیں جاتے، یہ آندھرا پردیش والے جاتے تھے جو تیلگو میں فریاد کرتے ہیں، کرناٹک والے جاتے تھے کنڈن میں فریاد کرتے ہیں، اڑیسہ والے جاتے تھے اڑیا میں فریاد کرتے تھے، گجرات والے جاتے ہیں گجراتی میں فریاد کرتے ہیں، مہاراشٹر والے جاتے تھے مراٹھی میں فریاد کرتے ہیں، بنگال والے جاتے ہیں بنگالی میں فریاد کرتے ہیں، بھوجپوری بولنے والے جاتے ہیں بھوجپوری میں فریاد کرتے ہیں، پشتو بولنے والے جاتے ہیں پشتو میں فریاد کرتے ہیں، انگریزی بولنے والے جاتے ہیں انگریزی میں فریاد کرتے ہیں، اور فارسی بولنے والے جاتے ہیں فارسی میں فریاد کرتے ہیں۔ اور میرے آقا کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں انسان ہی نہیں جانور جاتا ہے اور وہ اپنی بھاشا میں فریاد کرتا ہے اور میرے آقا اس کی بھاشا بھی سمجھتے ہیں۔ یہ منبر نور پہ باوقار علماء تشریف فرما، آپ ان سے پوچھئے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے ایک مرتبہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا، اور جب اونٹ پاگل ہوتا ہے تو جہاں آدمی کو پا جائے کھوپڑی اتار لیتا ہے۔ پورے عرب میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، سرکار کی بارگاہ میں کچھ لوگ گئے، یا رسول اللہ ہمارے محلے کا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ آقا کریم تشریف لائے، اور جب اونٹ جہاں تک جانے لگے لوگوں نے کہا سرکار نہ جائیں، وہ پاگل اونٹ ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ آقا نے فرمایا مجھے جانے دو، میرے سرکار چلے گئے۔ اور جب آقا گئے تو دنیا نے دیکھا وہی پاگل اونٹ جو سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا اب ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل گیا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا سرکار کے قریب پہنچا، اپنا منہ اٹھایا سرکار کے کان شریف کے قریب لے گیا، آقا کریم سے کچھ کہا، سرکار نے سر پہ دست شفقت رکھ دی۔
دیا, اشارہ کیا, اونٹ واپس چلا گیا. اور جب میرے آقا باہر آئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو پاگل اونٹ تھا, سب کو کاٹنے کے لیے دوڑاتا تھا, آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے دربار میں تو ادب اور احترام کا مظاہرہ کر رہا تھا, اونٹ نے کچھ آپ سے کہا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا یہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی آگے بڑھے, یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سنو, یہ اونٹ مجھ سے تمہاری شکایت کر رہا تھا. اس اونٹ نے مجھ سے کہا یا رسول اللہ جب تک میں جوان تک میرا مالک جتنا بوجھا لاتا تھا میں اٹھاتا تھا, جتنا کام کرتا چاہتا تھا میں کرتا تھا, جو چاہتا تھا کھلا پلا دیتا تھا, میں سب شکر کر لیتا تھا. مگر اب میں بوڑھا ہو گیا, زیادہ کام کرنے کے لائق نہیں رہ گیا, زیادہ بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں رہ گیا. مگر میرا مالک اب بھی مجھ سے کام زیادہ لینا چاہتا ہے, دانا پانی کم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آقا آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, آپ میرے اوپر رحمت فرمائے اور اپنے ان صحابی سے کہہ دیں میرے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے صحابی اس اونٹ پہ ظلم نہ کرو, اس کو دانا پانی برابر دو, کام بھی اس کے حیثیت کے مطابق لیا کرو. اور ترمذی شریف کی وہ روایت یاد کرو, دو صحابہ سرکار کے ساتھ کہیں چلے, آقا کو کوئی ضرورت پڑ گئی, سرکار کہیں الگ ہو گئے. وہ صحابہ آگے بڑھے, دیکھا ایک ٹہنی پر ایک چڑیا اپنے دو بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے. صحابی نے لمبا ہاتھ بڑھایا اور چڑیا اڑ گئی, مگر دونوں بچوں کو پکڑ لیا. اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے, اور جب سرکار آئے تو وہ چڑیا دوڑی ہوئی آئی, سرکار کے کان شریف کے قریب گئی اور کچھ کہنے لگی. اللہ کے نبی نے رخ انور کو پھیرا, فرمایا یہ بتاؤ اس چڑیا کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ جنہوں نے پکڑا تھا وہ آگے آ گئے. فرمایا یہ چڑیا مجھ سے تمہاری شکایت کر رہی ہے کہ تم نے اس چڑیا کے بچوں کو پکڑ لیا ہے, میں رحمت عالم بن کے آیا ہوں. چڑیا نے فریاد کی اس کے بچوں کو چھوڑ دو. صحابی رسول نے بچے چھوڑ دیے. اب آپ ذرا دیکھو, میرے آقا تو وہ ہے جو انسان تو انسان ہے, اونٹنی کی بولی اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں, چڑیا کی بولی سمجھ رہے ہیں, ہرنی کی بولی سمجھ رہے ہیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد, ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دا, اس کی در پر سترانے نہ تھا, یہ لہریں جو غلا کرتے تھے. وہاں بھی کہتا ہے رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں آتی تھی, دیوبند کے مولانا لوگوں نے رسول اللہ کو اردو زبان سکھاتی ہے. دیوبند کے مولانا لوگ رسول اللہ کے استاد ہو گئے, رسول اللہ دیوبندی مولانا لوگوں کے شاگرد ہو گئے. اب میں سارے دیوبندیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اردو بھاشا تم نے سکھائی ہے تو بتاؤ تیلگو کس نے سکھائی ہے, ملیالم کس نے سکھائی ہے, مراٹھی کس نے سکھائی ہے, یہ بتاؤ اڑیا کس نے سکھائی ہے, یہ بتاؤ بنگالی کس نے سکھائی ہے, یہ بتاؤ مراٹھی کس نے سکھائی ہے, گجراتی کس نے سکھائی ہے, فارسی کس نے سکھائی ہے, پشتو کس نے سکھائی ہے, انگریزی کس نے سکھائی ہے, اودھی کس نے سکھائی ہے, اونٹ کی بولی کس نے سکھائی ہے, ہرنی کی بولی کس نے سکھائی ہے, چڑیا کی بولی کس نے سکھائی ہے؟ تم کہتے ہو رسول اللہ کو اردو بھاشا نہیں آتی تھی, دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھا دیا ہے. مگر سنو سنو, اللہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن, یہ رحمان ہے جس نے نبی کو قرآن سکھایا ہے. تم کہتے ہو ہم استاد ہیں, نبی کو ہم نے بتایا ہے, اور اللہ کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو سب بتا دیا. علماء اہل سنت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اللہ رضولوی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بولو مسلمانوں, یہ معمولی جھگڑا کی بہت بڑا جھگڑا. ارے زور سے بولو, کیونکہ یہی کتاب براہین قاطع صفحہ 121, اس میں لکھا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. ارے زور سے بولیے مادری. اور اسی کے صفحہ 122 پہ لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بہت معمولی جھگڑا, ہم لوگ حلوہ مرغا پکاتے ہیں وہ نہیں پکاتے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. بتاؤ یہ معمولی جھگڑا کہ بہت بڑا جھگڑا. لکھا کہ رسول اللہ کو اردو نہیں آتی تھی, دیوبند کے مولانا لوگوں نے سکھایا. رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. شیطان کا علم قرآن اور حدیث میں ثابت ہے, اور رسول اللہ کا علم شیطان کے برابر نہیں. معاذ اللہ. اب بولو آندھرا پردیش والوں, یہ ایمان والے کی بولی ہے کہ بے ایمان کی؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ یہ اپنے کی بولی ہے کہ پرائے کی؟ یہ جنتی کی بولی ہے کہ دوزخی کی؟
اور آپ کیا ہو؟ کتنے لوگ جنتی ہیں؟ ماشاءاللہ سب جنتی. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. اگر اجازت دیجیے تو ایک ایسا واقعہ بتا دوں کہ وہ کبھی آپ سے آنکھیں نہ ملا سکیں. بولیے بتا دو. ایک مرتبہ دیوبند میں گھوٹالہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ گھوٹالے تو انڈیا میں بہت ہوتے رہتے ہیں. کہیں چارہ گھوٹالہ، کہیں تاج گھوٹالہ، کہیں بوفورس گھوٹالہ، نہ جانے کتنے گھوٹالے ہوتے رہتے. جب دیوبند میں گھوٹالہ ہوا تو اس کو کلیئر کیسے کیا؟ کہتے ہیں ایک مولانا صاحب دیوبند کی ایک مسجد میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے. یکایک انہوں نے دیکھا کہ مسجد کی دیوار تو ہے مگر چھت گنبد غائب. نہ چھت ہے نہ گنبد، اور خالی غائب نہیں. لکھتے ہیں میں نے دیکھا آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے. کیا اتر رہا؟ اور اس پر جناب رسول اللہ تشریف فرمان اور چاروں خلفاء چاروں کونے پر موجود ہیں. اور وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا. اور اتنا بڑا گھامر تھا کہ تخت دیکھا، صحابہ کو دیکھا، سرکار کو دیکھا. بولو اٹھنا چاہیے کہ نہیں اٹھنا چاہیے؟ مگر بیٹھا رہ گیا. گھٹیا بیار ہو جاتا. کہتے ہیں ہم کھڑے نہیں ہوں گے. کہ کھڑے ہوتے؟ ارے بولو آپ کیا ہوتے ہیں کھڑے؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے شادی بیاہ کی محفل میں کبھی آپ گئے؟ نہیں گئے؟ کوئی گئے نہیں؟ بالکل. اچھا جب نکاح ہو جاتا ہے تو دولہا میاں سے آپ کیا کہتے ہو؟ ارے اور بھی کچھ کہتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ سلام کرو. ہمارا یو پی میں کہا جاتا ہے دولہا میاں سے کھڑے ہو جاؤ سلام کرو. اپنے کو سلام کروانا تب تو کہیں کھڑے ہو جاؤ سلام کرو، اور ساری خدائی کے آقا کو سلام کرنا ہو تو گھٹیا بیار ہو جائے کہیں بیٹھے بیٹھے سلام پڑھ لیا کرو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. کہنے لگے مولانا آپ لوگ سلام کے پیچھے اتنا کیوں پڑھے ہیں؟ کیوں بار بار کہتے ہیں سلام پڑھو سلام پڑھو؟ ہم نے کہا اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے، قرآن میں ہے کہ سلام پڑھنا چاہیے، اللہ اور رسول نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں پڑھو. کوئی ہمارے اپنے گھر کی بات تھوڑی تھی. کہنے لگے تو ہم بھی تو کہتے ہیں پڑھو، مگر جھگڑا ایک بات کا. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں آپ لوگ یا لگا دیتے ہیں یا نہ لگائیے. کیا نہ لگائیے؟ یا. ہم نے کہا کیوں؟ کہا یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے اور غیر اللہ کے نام کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے. تو ہم نے پوچھا یہ بتاؤ قبرستان جاتے ہو؟ تو سال بھر جائیں نہ جائیں مگر جب رمضان شبرات کا موقع آتا تو چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا جب جاتے ہو قبرستان تو کیا کرتے تھے؟ کہا جو حدیث میں ہے وہی کرتے. ہم نے پوچھا حدیث میں کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو قبر کے مردوں کو سلام کرو. کیا کرو؟ کیسے سلام کرتے ہو؟ زور سے بولو. السلام علیکم یا اہل القبور. کیا کہا؟ وہی جھگڑے والا یا. اگر نبی کے نام کے ساتھ لگا دیا تو ناک بھون سکڑ گئی کہ یا تو اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے. یہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ یا کیسے لگا دیا؟ تو اگر نبی کے ساتھ یا لگانے سے شرک ہو جاتا تو اب ان سے پوچھو قبرستان جاتے ہو قبر کے سارے مردوں کو یا کہہ کے سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے قبرستان کے قبر کے مردے کیا تمہارے اللہ ہیں؟ کیوں یا لگا کے سلام کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا آپ آگ میں دھول مت جھونکیے، ڈنڈی مت ماریے، گھبرا مت کیجیے. ہم نے کہا کیا ڈنڈی مارنے کیا گھبلا کر رہے؟ کہہ رہے وہاں مردہ نہیں سامنے ہے مگر مردے کی قبر تو سامنے ہے. تو ہم نے کہا اچھا اگر گاؤں کا کوئی چھوٹا موٹا قبرستان ہو تو شاید ساری قبریں نظر آ جائیں، لیکن اگر حیدرآباد کا بڑا قبرستان ہو، ممبئی کا ناریل والی قبرستان ہو، لکھنؤ کا اسباق قبرستان ہو جو کئی کلومیٹر میں پھیلا، تو کیا ہر قبر کے سرانے اور پائنتی جا کے کہو گے السلام علیکم یا اہل قبور؟ کہنے لگے جی نہیں، دروازے سے کہہ دیں گے سب کو سلام پہنچ جائے گا. ہم نے کہا نہ تو مردہ قبر کا نظر آ رہا نہ قبریں نظر آ رہی، دروازے سے سلام کر رہے ہو سب کو سلام پہنچ رہا. تو جب اپنے گاؤں کے قبرستان کے مردے کو یا کہہ کے سلام کرنا چاہیے تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ کہنے لگے مولانا
چلیے ٹھیک آپ یا لگا لیجئے، مگر کھڑے ہو کے سلام نہ کیجیے، کھڑے ہو کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا اچھا جب قبرستان جاتے ہو تو قبر کے مردے کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو کہ لیٹ کے کہ بیٹھ کے؟ کھڑے کے نہیں، کھڑے کھڑے کرتے تھے۔ تو ہم نے کہا گاؤں کے قبرستان کے مردے کو تو کھڑے ہو کے سلام کرو، کسی کے پیشانی پر شکر نہ آئے، اور ہم مدینے کے آقا کو کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو تمہارے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے، صرف کو بدعت کے فتوے لگانے لگو۔ اگر گاؤں کے مردے کو کھڑے ہو کے سلام کرنا جائز ہے تو مدینے کے آقا کو کھڑے ہو کے سلام کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ کہنے لگے مولانا، مگر ایک بات اور کی۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہا نماز میں سلام بیٹھ کے پڑھا جاتا، تو جو چیز نماز میں جیسے پڑھی جائے نماز کے باہر بھی ویسے پڑھنا چاہیے۔ سلام نماز میں بیٹھ کر، تو نماز کے باہر بھی ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے۔ ہم نے کہا چاہیے بتاؤ کیا یہ ضروری ہے کہ جو چیز نماز میں جیسے ویسے